السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی خبر۔ ناظرین، جب سے پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے بڑی تعداد میں ٹرانسفر اور پوسٹنگز کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت پر الزام لگتا ہے کہ وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگز تو کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس زیرو ہوتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو لگاتے ہیں اور چند مہینے بعد انہی لوگوں کو اپنی مرضی سے ہٹا دیتے ہیں۔ جب وہ ان لوگوں کو پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کرتے ہیں تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے اچھا کوئی بھی آفیسر نہیں، اور جب ان کو ہٹاتے ہیں تو ان میں سب برائیاں نظر آتی ہیں۔ 2013 کے انتخابات کے بعد کے پی کے اندر 4 دفعہ چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا گیا، جبکہ 2018 کے انتخابات کے بعد پنجاب کے اندر 5 آئی جیز کو تبدیل کیا جا چکا ہے اور 4 دفعہ چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی تبدیل کیا جا چکا ہے۔ اعظم سلیمان صاحب کو 5 مہینے پہلے وزیر اعظم کی ہدایت پر چیف سیکرٹری پنجاب لگایا گیا تھا۔ اعظم سلیمان صاحب اس سے پہلے سیکرٹری داخلہ رہ چکے ہیں اور ان کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے، بڑے پاورفل بیوروکریٹ تصور کیے جاتے ہیں جو دھڑلے سے فیصلے کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جب ان کو لگایا تھا تو اس وقت کی عام پرسیپشن یہ تھی کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کے چیف سیکرٹری کو لگا کے پنجاب کو اپنی مرضی سے چلانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب ان کو تبدیل بھی نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے تو کوئی بھی پی ٹی آئی کا پنجاب میں وزیر اعلیٰ ٹک نہیں سکتا۔ حالانکہ عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کے اوپر نہ صرف اپوزیشن جماعتیں بلکہ حکومتی اتحادی اور حکومت کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی آوازیں اٹھاتے رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے تو اتنا تک کہہ دیا تھا کہ اب عثمان بزدار صاحب کے لیے بہتر ہے کہ وہ خود ہی ریزائن کر دیں، لیکن عمران خان صاحب ان کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 4-5 مہینے کے بعد چیف سیکرٹری کو ایک دفعہ پھر تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن عثمان بزدار صاحب اپنی کرسی پر قائم ہیں۔ ان کی کارکردگی پر ڈے 1 سے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں پرفارمنس ان کی اچھی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے اگلا انتخاب جیتنا ہے تو ہمیں پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب کی جگہ کسی اور کو لے کر آنا پڑے گا جو اچھا پرفارم کرے، تاکہ ہم نیکسٹ الیکشن پنجاب میں اچھی کارکردگی کی بنیاد پر جیت سکیں۔ لیکن عمران خان صاحب ان کو تبدیل کرنے کے تیار نہیں۔ اب ایک اور چیف سیکرٹری جواد رفیق صاحب کو لگا دیا گیا ہے اور اعظم سلیمان صاحب کو دوبارہ سیکرٹری داخلہ لگا دیا گیا ہے۔ اعظم سلیمان صاحب کے تقریباً 14 مہینے باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، نیکسٹ ایئر جون میں جا کے وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور اب جواد رفیق صاحب پنجاب میں چیف سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اعظم سلیمان صاحب سے عثمان بزدار صاحب کو گلہ یہ تھا کہ وہ ان کی بات نہیں سنتے تھے، کیونکہ اعظم سلیمان صاحب بڑے پاورفل بیوروکریٹ ہیں، اور جب سے وہ آئے تھے پنجاب کے اندر تمام ٹرانسفر اور پوسٹنگز اپنی مرضی سے کیے جا رہے تھے، جبکہ عثمان بزدار صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اور ٹرانسفر اور پوسٹنگز ہو جاتی تھی۔ تو یہ بات عثمان بزدار صاحب کافی دفعہ عمران خان صاحب کو یہ باور کرواتے رہے تھے، تو بالآخر جب 2 دن پہلے دونوں کی ملاقات ہوئی تو اس میں یہ طے پایا کہ چیف سیکرٹری پنجاب اعظم سلیمان صاحب کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اب ان کی خدمات وفاق کے پاس ہیں اور وہ سیکرٹری داخلہ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسرا جو ایشو ہے وہ کرونا وائرس کا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت 28 لاکھ سے زیادہ کرونا وائرس کے مریض ہو چکے ہیں، جبکہ 1,96,000 سے زیادہ لوگ اس وائرس کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 8 لاکھ کے قریب لوگ اس وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد 1100 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ 237 سے زیادہ لوگ اس وائرس کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ WHO نے کچھ دنوں پہلے یہ وارننگ جاری کی کہ وسط جولائی تک پاکستان میں کرونا وائرس کے رپورٹڈ کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر سکتی ہے، جو ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی تھی جس کے مطابق 25 اپریل تک ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 50,000 کے قریب ہونی تھی، لیکن الحمدللہ اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 11,000 کے قریب ہے۔ آج جو قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں طے پایا تھا کہ ملک میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کو 9 مئی تک ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، جبکہ انہوں نے صوبوں کو ہدایات جاری کی کہ تمام صوبے اپنی صورتحال کو دیکھ کر لاک ڈاؤن میں نرمی یا سختی کا یا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کریں۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ پورے ملک میں سختی سے لاک ڈاؤن پر عمل کیا جائے اور سخت لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی جائے، جبکہ عمران خان صاحب ڈے 1 سے ہی لاک ڈاؤن کی پالیسی کے خلاف رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، جو سچویشن ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا، لاک ڈاؤن ہم مکمل طور پر نہیں رکھ سکتے۔ وہ آج بھی جب بات کر رہے تھے لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کا جو کرنے کا فیصلہ تھا وہ ہمارا اچھا نہیں تھا۔
جبکہ ناظرین اگر ہم دنیا کی صورتحال دیکھیں تو دنیا میں جن ممالک نے سختی سے لاک ڈاؤن پر عمل کیا تھا وہ ممالک اب بحالی کے مراحل سے گزر رہے ہیں. کافی حد تک انہوں نے کرونا وائرس پر قابو پا لیا جن میں چائنا شامل ہے, جنوبی کوریا شامل ہے, جبکہ وہ ممالک جن میں امریکہ اور یورپ کے ممالک شامل ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا اور دیر کی تھی, وہاں پر بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا. امریکہ میں اس وقت بھی سب سے زیادہ کرونا کی وجہ سے ہلاکتیں ہو چکی ہیں, جبکہ امریکہ کا الزام ہے کہ یہ وائرس چائنا نے تیار کیا تھا اور چائنا کی امریکہ کے خلاف یہ سازش ہے. جبکہ آج بھی جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں مائک پومپیو, ان کا کہنا تھا کہ چین ہمیں اپنی تجربہ گاہوں کی ایکسیس دے, ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وائرس لیبارٹری میں تیار ہوا تھا یا نہیں. بلکہ امریکہ کی تو ایک ریاست ہے میزوری, انہوں نے تو چائنا کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنا کی سازش ہے. چائنا نے جان بوجھ کر امریکہ کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور بڑی تعداد میں اس وجہ سے امریکہ کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے. جبکہ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ چین نے یہ وائرس لیبارٹری میں تیار نہیں کیا بلکہ یہ قدرتی طور پر ماحول میں موجود تھا. لیکن اگر کوئی یہ ملک چاہتا ہے کہ وہ اس تحقیق پر اپنا وقت ضائع کرے تو وہ کر سکتا ہے, جبکہ امریکنز کو یہ لگتا ہے کہ یہ چائنیز کی سازش تھی. اگر یہ قدرتی طور پر لیبارٹری میں تیار نہیں بھی ہوا تو چائنا نے جان بوجھ کر اصل حقائق سے آگاہ نہیں کیا امریکہ کو, جس وجہ سے امریکہ کو اتنے بڑے نقصان کا جانی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ امریکہ کا خیال ہے کہ چائنا اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے یا نہیں. WHO تو یہ کہہ چکا ہے کہ یہ وائرس لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا تھا بلکہ قدرتی طور پر یہ ماحول میں موجود تھا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ دنیا کب اس وائرس پر قابو پاتی ہے اور اس جانی اور مالی نقصان سے چھٹکارا حاصل کرتی ہے. آج 25 اپریل کا دن ہے. عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ 25 اپریل کو فرانسک رپورٹ آئے گی. آٹا اور چینی کے بحرانوں پہ جو مافیا بھی اس میں ملوث ہوگا ان کو سخت سزا دی جائے گی. تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ رپورٹ جاری کی جاتی ہے وزیر اعظم آفس کی جانب سے یا نہیں, کیونکہ یہ رپورٹ ہی طے کرے گی کہ پاکستان میں آئندہ ان بحرانوں کو دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. شیر شاہ صاحب خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ شاید کچھ دنوں یہ رپورٹ لیٹ ہو, کیونکہ میں بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں 2 دن پہلے ایک شو کے اندر ہی, اسی ویلاگ کے اندر ہی, کہ کیسے FIA کے ایک آفیسر نے اسی مافیا کی مدد کی اور ساری انفارمیشن ان کو لیک کرتا رہا کہ جو بھی ریکوائرڈ ہوتی تھی FIA کو انویسٹیگیشن میں. اور یہ اس ٹیم کا حصہ تھا, یہ بندہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA تھا جو فرانسک آڈٹ کر رہی تھی, جو سب سے امپورٹنٹ ٹیم تھی, جس وجہ سے یہ رپورٹ کچھ ہفتوں کے لیے ڈیلے کا شکار ہو سکتی ہے. لیکن جیسے یہ رپورٹ آئے گی تو عمران خان صاحب جو بھی ڈیسیژن لیں گے اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ملک میں یہ مافیا کیا کرتا رہا ہے اور کس حد تک ملک کو لوٹتا رہا ہے. جبکہ جو پاور سیکٹر کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہے جو ریلیز کی گئی ہے حکومت کی جانب سے اور جس کے اوپر بھی کمیشن قائم کیا گیا ہے جو سارے رپورٹ کا فرانسک آڈٹ کرے گا, اس کی رپورٹ میں بھی تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں اور بتایا گیا کہ کیسے اس مافیا نے ہمارے ملک کے غریب عوام کے پیسے کو لوٹا اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا. تو دیکھتے ہیں کہ ان رپورٹ کی روشنی میں عمران خان صاحب کیسے اقدامات کرتے ہیں. اگر وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے اس مافیا کو سزا ملی تو یقیناً اس ملک میں اس مافیا سے ان لوگوں کی, اس ملک کی جان چھوٹ جائے گی اور ہمارا ملک ترقی کرے گا.